جی السلام علیکم لرنر اینڈ فیملی. آج 4 دسمبر منڈے 2023 کا دن، جو کہ دسمبر کی پہلی ویک کی آپریشنل ورکنگ ہے. اور کچھ چیزیں جو کہ میں نے آپ کو ویک انالیسس میں بتائیں اور وہ آپ نے نوٹ کی ایز اٹ از. وہ پریڈکشن الحمدللہ ورک پوزیشن پہ آئی. اور جنہوں نے سوئنگز اپنے پلان کی ہوئی تھیں، جو فرائیڈے کو میں سوئنگز دیتا رہا کہ یار 30 سے یا 35 سے 22 لو، وہ ایک میسو پروفٹ میں الحمدللہ اس ٹائم موجود ہیں. اور کچھ غلطیاں بھی ہوئیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی اوپر جا رہی ہے تو بیچ میں 22 لگا رہے ہیں. میں بار بار آپ کو لیولز دیتا ہوں، ان لیولز سے آپ اپنے آپ کو پلان پوزیشن پہ رکھا کریں اور کوشش کرا کریں کہ مزید غلطیاں نہ ہوں اور اچھے پروفیٹیبلٹی کو انجوائے کریں. اس لیے کہتا ہوں کہ آپ سیکھ کے خود انالیسز اپنے بہتر ڈیسیجن پاور کو بنائیں. تو میں آپ کو پھر دوبارہ ویکلی انالیسز کا ایک چھوٹا سا ریویو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیے گا ویکلی انالیسز کی میں نے کچھ لیولز بنائے تھے، جو کہ میں نے بتایا تھا مارکیٹ 100% شوٹ پوزیشن پہ موجود ہے. اگر کسی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو یہ ڈیٹیل ویڈیو وتھ کاٹ انالیسز، 1 دسمبر کی موو اور کیوں بولش ہے، یہ سارے ریزنز ہم نے اس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور جو لیولز میں نے پریڈکٹیو کیلکولیشن کی تھی، آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے 2150 2150 کے قریب مارکیٹ جا کر اس کو ریجیکٹ کر کے آئی ہے نیچے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ ریجیکٹ کر کے آ گئی اب یہ اوپر نہیں جائے گی. مارکیٹ ابھی بھی بولش ہے، مارکیٹ نے اوپر ہی جانا ہے. یہ اپنا یہ گیپ جو ہے جو چھوڑ کے آ رہی ہے، اس گیپ کو کور کرنے کے لیے آئیے نیچے، اور یہ واپس آپ کو ایک موقع دے رہی ہے کہ آپ اچھی بائی کو پلان کر سکیں. ٹھیک، تو اب چلتے ہیں ڈیلی چارٹ کی طرف. جو ڈیلی چارٹ اگر آپ دیکھیں، کل کی جو میں نے ویک انالیسس دی تھی، ایز اٹ از مارکیٹ نے ویسے ہی بیہیو کیا. جیسی اوپن ہوئی اس نے اپنا شوٹ دکھایا اور یہ واپس اپنی پیوٹ ویکلی کلوزنگ کی طرف آ گئی، کلوزنگ پوائنٹ پہ. اور پھر یہ اوپر جانے کی تیاری میں، یا آہستہ آہستہ جاتی ہے، یہ جیسے بھی جاتی ہے مارکیٹ کی موو ہے، اس کو ہم کیلکولیشنز سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں واپس اپنے ڈیلی ٹائم فریم یا لیولز کے اوپر. H4 کے چارٹ، H4 کے چارٹ میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں بائی فرام دی ڈیپ، بائی فرام دی ڈیپ. لیکن اگر کسی نے وہ ڈیپ کو انجوائے نہیں کیا تو یہ لیولز آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں. ان کو اگنور مت کیا کریں، کیونکہ یہی اس کے بعد کافی محنت کر کے یہ لیولز آپ کے لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ آپ بہتر اپنی پوزیشننگ کر سکیں، بہتر ٹریڈ کو پلان کر سکیں. تو آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ جو نکلا ہے، جو کل نہیں نکل سکتا تھا، وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی اوپر کے لیولز نہیں تھے جس کے ہم پلان پوزیشن پہ لا سکیں. تو 2117 2117 آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آپ کو اس پہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ یہاں آئے تو یہاں سے سیل کریں. لیکن کہنے کا مقصد یہ، یہاں سے اوپر جاتا ہے تو اس نے اوپر ہی جانا ہے، جانا اس نے نیچے سے بھی اوپر ہی ہے. لیکن ٹرننگ پوائنٹ جو ہے جہاں مارکیٹ آج کنسولیڈیٹ کر سکتی ہے، یا ٹرننگ پوائنٹ سے پیوٹ کے درمیان کنسولیڈیٹ کر سکتی ہے، 2117 اور 2072 کے درمیان یہ کنسولیڈیشن دکھا سکتی ہے. اگر کسی نے اوپر سے سیلز لی ہیں تو وہ ٹیک پروفٹ جو سیل کا ہے، وہ زون میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ زون ہے 2078 سے 2084 کے درمیان. آپ اپنا وہ ٹیک پروفٹ لے سکتے ہو اس زون کے اندر، کیونکہ یہ یہاں سے ٹریس کر کے مارکیٹ کے اوپر جانے کی پلانز رکھتی ہے. ابھی تک یہ سیل زون میں نہیں آئی یا سیل پلان میں نہیں ہے، جس پہ میں آپ کو کہوں کہ جی آپ اپنی سیل اسٹرانگلی طریقے سے پلان کرو. ہاں، اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہو، کیونکہ مارکیٹ کی موو ہے انپریڈکٹیو ہوتی ہے، یہاں سے کیا پتہ اوپر نہ آ جائے، کیلکولیشن غلط بھی ہو جاتی ہیں یا کیلکولیشن سے خلاف بھی مارکیٹ چلی جاتی ہے. تو آپ اس کو ہولڈ کر کے بریک ایون ایس ایل رکھ کے
آپ اس کو لمبا ٹریل لے کے جا سکتے ہو. لیکن بہتر ہے کہ یہاں آپ پروفٹ لے لیں اور جتنا آپ کو ڈپ ملے وہاں سے بائز لیں، لیکن وہ بائز ان لیولز سے لیں. 2078 کا ایک لیول ہے سپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، 2064 کا سپورٹ 2 موجود ہے، اور بیسٹ سپورٹ اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہے 2032 سے 2036 کا ایریا، جو کہ مارکیٹ پریڈکٹیو ہے کہ یہاں تک آ سکتی ہے. آنے کو تو یہ 2002 تک بھی آ سکتی پریڈکشن، وہ 2002 تک یہ اپنے سیلنگ زون کو نہیں ڈکلیئر کرتی کہ میں سیل میں جا رہی ہوں مارکیٹ. تو یہ تو ہو گئے آپ کے سپورٹ ایریاز، اور ریجیکشن ایریاز اور ریزسٹنس ایریاز جو ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. پہلا ریزسٹنس ہمارے پاس ہے 2122، یہاں سے باؤنس کر کے واپس مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے، ریٹریس کر سکتی ہے. 2130 سے 2133 کا ایریا دوسرا ریزسٹنس ہے، اور آخری ریزسٹنس 2148 2148 سے 2150 کا ریزسٹنس ہمارے پاس بن چکا ہے. نو بائی زون یعنی اسٹرکٹ نو بائی زون اس وقت جو آج کی تاریخ میں ہے وہ ہے 2122 سے لے کے 2133 ایکسٹینشن 2150 تک. یہ ایسا ایریا ہے جہاں بائے آپ کو بہت برے طریقے سے ٹریپ کر سکتی ہے. یہاں آپ بائے پلان مت کریں. بائے اگر پلان کرنی ہے تو آپ نیچے ڈپ سے دیکھیں، اور اگر آپ نے سیل انجوائے کرنی ہے تو بغیر ایس ایل کو سیل نہ لگائیں. بغیر ایس ایل کے سیل لگانا اپنے آپ کو نقصان دینے کے برابر. تو آپ سیلز اگر پلان کر رہے ہیں وتھ اسٹرانگ ایس ایل، اور اگر آپ نے بائی پلان کرنی ہے تو سپورٹ لیولز سے ہی آپ اپنی بائز کو پلان کریں. مارکیٹ کو دیکھیں کہ مارکیٹ کیسے بیہیو کر رہی ہے. یہ مزید نیچے جانے کے موڈ میں ہے تو آپ ویٹ کریں، نیچے جانے دیں، وہاں سے اپنی پوزیشن لیں. اور جتنی یہ بھی یاد رکھیں جتنا نیچے مارکیٹ ریٹریس آئے گی اتنا بڑا شوٹ مارکیٹ اوپر کی طرف دے گی. یعنی اگر یہ 2032 کو ٹچ کر کے یا 36 کو ٹچ کر کے واپس جاتی ہے تو یہ 2250 2250 کا ایریا بھی بریک کرے گی. تو جو یہ تو ہے ٹیکنیکل انالیسس کے حساب سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. باقی ٹیکنیکلٹیز جو کہ فرائیڈے کلوز ہوئی تھی وہ یہ چیز بریف ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا شوٹ دے گی. لیکن کل کی میں نے ویکلی انالیسس کے اندر ایک بہت میجر نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یو ایس نے اسرائیل کو کچھ نیوکلیئر ویپنز ہینڈ اوور کیے ہیں. اگر تو یہ نیوز حقیقت ہے یہ آپ نوٹ کر لیں. نہیں یقین آتا تو آپ ویڈیو کو واپس ریپیٹ دیکھیں، یہ میں نے بولا تھا. اگر تو نیوکلیئر ویپنز حقیقت میں ٹرانسفر ہوئے ہیں اور جنگ اپنی اسٹرانگ پوزیشن ہولڈ کرنے جا رہی ہے تو یہ 2100 کا ایریا بھی بریک کر کے اوپر جائے. یہ میں کل بتا چکا. تو وہی ہوا. اس نے اپنا یعنی فوری طور پہ تو گیپ نہیں دیا، اس نے سلولی اپنا سسٹم اوپر لے کے گیا اور ایک ہائیک دی. اب ریٹریس دے رہی ہے، ریٹریس دے کے واپس اوپر جانے کی تیاری میں. جب سیل ایریا آئے گا میں آپ کو ٹائملی بتا دوں گا کہ یہاں سے اب آپ اپنی سیلز کو پلان کریں اور ہر ہائی سے سیل لیں. لیکن اس وقت میں آپ کو یہی کہوں گا جتنا ڈپ ملتا ہے وہاں سے بائی لیں. بائی ایس ایل کے ساتھ لازمی لیں، اور جب آپ کا زون چینج کر دے اگلے زون کے اندر آ جائے تو اپنے ایس ایل کو بریک ایون پہ رکھ دیں تاکہ یہ مزید اگر ریٹریس میں جائے تو آپ کو لاس نہ ہو. اور اگر سیل پلان کر رہے ہیں تو اسٹرانگ اسٹرکٹ ایس ایل کے ساتھ اپنے سیل کو پلان کریں. تو بیسٹ آف لک آج کے لیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کے رزق میں اضافہ دے. دعا میں یاد رکھیے. شکریہ.